الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے معزز خواتین و حضرات اور مجھے سننے والے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم بخاری شریف کا درس شروع کرنے لگے ہیں۔ جو لوگ بھی ہمیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بس ان سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں شروع سے، یعنی آج کا جو درس ہے، اس سے سننا شروع کریں۔ سب سے پہلے ہم وحی کے متعلق کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کیسی ہوئی، اور اللہ عز و جل کا فرمان کہ ہم نے تمہاری طرف وحی کی جیسے کہ ہم نے نوح اور اس کے بعد والے نبیوں کی طرف وحی کی، اس کے متعلق انشاءاللہ تھوڑا سا بیان ہوگا حدیث شریف کی روشنی میں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جو حدیث ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی طرف وحی کیسے آتی تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو گھنٹی کی آواز کی طرح آتی، اور مجھ پر سب سے سخت ہوتی۔ جب وہ تمام ہوتی تو جہاں جو کہا میں اسے یاد کر لیتا ہوں، اور کبھی میرے پاس فرشتہ آدمی کی شکل میں آ کر گفتگو کرتا، جو وہ کہے میں اس کو یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ سخت سردی کے دن میں آپ پر وحی نازل ہوتی اور وہ موقوف ہوتی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ مبارک بہہ رہا ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا، پھر آپ خلوت پسند ہو گئے اور غار حرا میں جانے لگے۔ وہاں کئی راتیں ٹھہر کر عبادت کرتے۔ کاشانہ اقدس کی طرف لوٹنے سے پہلے اور کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف لوٹتے اور وہ اسی طرح کھانے پینے کا بندوبست کر دیا کرتی، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا جب کہ آپ غار حرا میں تھے، یعنی فرشتے نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا، پڑھیے حضرت
حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پکڑ کر زور سے دبایا، پھر چھوڑتے ہوئے کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اسی طرح اس نے تیسری دفعہ کہا، پکڑ کر دوبارہ بڑے زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پکڑ کر اور 6 بار دبایا، پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کے پھٹک سے بنایا، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے ساتھ واپس لوٹے۔ آپ کا دل نہ کانپ رہا تھا جب اس فرشتے نے آپ کو دبایا اور آپ سے کہا کہ پڑھو۔ جب اس نے جو آپ کی طرف وحی آئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اب جب واپس آئے تو وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کانپ رہے تھے۔ پس حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ پس حضرت ختیجہ بنت خویلد کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ آپ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمبل اڑا دیا یہاں تک کہ خوف دور ہو گیا۔ حضرت ختیجہ کو سارا واقعہ بتاتے وہ یہ فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت ختیجہ نے کہا کہ خدا کی قسم ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے، مہمان کی ضیافت کرتے اور راہ حق میں مصیب برداشت کرتے۔ پس حضرت ختیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ کے پاس لے گئیں جو حضرت ختیجہ کے چچا زاد تھے۔ وہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی میں کتاب کیا کرتے تھے، پس جو اللہ چاہتا وہ انجیل سے عبرانی میں لکھا کرتے۔ وہ بوڑھے اور بینائی سے محروم تھے۔ حضرت ختیجہ نے ان سے کہا کہ اے چچا کے بیٹے، اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ آپ سے کہا اے بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا اسے بتا دیا۔ پس ورقہ نے آپ سے کہا کہ یہی تو وہ ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر اتارا تھا۔ اے کاش میں جوان ہوتا، اے کاش میں زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ کہا کہ ہاں، جب بھی کوئی شخص یہ چیز لے کر آیا جیسے آپ لائے تو اس کے ساتھ عداوت کی گئی، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ چند دنوں کے بعد ورقہ وفات پائی اور جو وحی کا سلسلہ وہ رک گیا۔ ابن شہاب کا بیان ہے کہ مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بتایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ انہوں نے وحی کا سلسلہ بند ہونا بیان کرتے ہوئے اپنے حدیث میں کہا کہ میں حضور چلا جا رہا تھا کہ میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جو میرے پاس حرا میں آیا تھا۔ میں اس سے ڈر گیا، واپس لوٹا اور کہا مجھے کمبل اڑاؤ۔ پس اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ پس وہی متواتر آنے لگی۔ مطابق کی ہے کہ اس میں کہ عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے تیر ہلال بن نے بھی زوری سے، جبکہ یونس اور معمر نے بھی کہا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس طرح ایک وحی کا سلسلہ آتا رہا۔ جب بھی وحی آتی پہلے ایک گھنٹی کی شکل میں، پھر جب آپ
غار حراء میں کئی رات جا کر عبادتیں کرتے، پھر آپ کو وہاں آپ پر وحی آتی جس سے آپ ڈر گئے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا واقعہ بیان کیا، وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی اس کے پاس لے گئی، ورقہ بن نوفل، جو کہ عبرانی تھے، اور عبرانی میں وہ ایک نصرانی تھے، اور عبرانی میں کتاب لکھا کرتے تھے انجیل کی۔ تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ نہیں، جیسے ایسے یہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایسے جیسے آپ بتا رہے ہیں، تو یہ وحی کا ایک سلسلہ ہے۔ تو میں اگر آپ کے مسئلے کے میں زندہ رہا تو میں آپ کے ساتھ ایک تعاون، ایک مدد کروں گا۔ تو یہ حضرات محترم ایک وحی کا سلسلہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحی نازل ہوتی تو آپ یہاں تک کہ سردیوں میں پسینے میں آپ کے ماتھے پسینے آ جاتے، یا آپ کو سردی لگ جاتی، پھر آپ کمبل اوڑھ لیتے خواب میں، یعنی ایک وحی کی شکل میں یہ ایک سلسلہ ہوتا رہا۔ تو دعا ہے کہ جو وحی کے متعلق بیان کیا ہے تو انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ اگلا درس جو ہوگا وہ اس سے ہٹ کر ہوگا، انشاءاللہ پھر آگے سلسلہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔